الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کی توفیق سے ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ مستورات کی اس مجلس میں جو ایک دن کے ناغے سے منعقد ہوتی ہے، سورہ احزاب کی اس پوری آیت کی تشریح اور اس کے ضمن میں کچھ ضروری باتیں جن سے خاص طور پر اللہ کی بندیوں کو نفع ہو وہ عرض کی جائیں. اللہ صحیح نیت کے ساتھ مختصر سے وقت میں اور آسان سے لفظوں میں صحیح بات عرض کرنے کی اور اللہ کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ آیت ہے جو رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے تیار ہونے والی پاک خواتین کی فرمائش پر اتری تھی یا ان کے جذبے کے قدر کے طور پر رب العالمین نے اتاری تھی. اس زمانے کی خواتین اسلام نے دربار نبوت میں اپنا یہ احساس عرض کیا تھا کہ مردوں کا تذکرہ قرآن میں زیادہ ملتا ہے. ضمن تو ہم بھی اسی شریعت کے مخاطب ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ کچھ بات اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کچھ تذکرہ کرے جس میں ہمارا بھی تذکرہ. میں نے پرسوں والی مجلس میں اس جانب بھی اشارہ کیا تھا کہ ذرا وہ عورتیں جو یہ بات سن رہی ہیں وہ اس آئینے میں اپنی فرمائشوں اور اپنے جذبوں کو بھی ذرا جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں. وہ بھی عورتیں تھیں لیکن ان کی تمناؤں اور خواہشات کا ایسا رخ بدلا تھا، ایسا قبلہ بدلا تھا کہ اب دنیا کی عام عورتوں کی خواہشات اور تمناؤں کے بجائے اب ان کی خواہشات اور تمنائیں یہ ہو گئی تھیں کہ اللہ اپنی کتاب میں ہمارا تذکرہ کر دے
اور جب تمنائیں بدلی تو فرمائشیں بدلی. اور جس معاشرے کی عورتوں کی تمنائیں پاک صاف ہو جائیں، ان کا قبلہ درست ہو جائے اور ان کی فرمائشیں پاک صاف ہو جائیں، وہ معاشرہ ہلکا پھلکا، تندرست اور صحت مند، پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. تفصیل کا وقت نہیں، خدا کرے کسی اشارے کو سمجھا جائے. عورتوں کی بہت حد سے بڑھی ہوئی اور بگڑی ہوئی تمنائیں، وہ حد سے زیادہ متجاوز، غیر معتدل اور بگڑی ہوئی فرمائشوں کا بوجھ مردوں کے کندھوں پر ڈالتی ہیں، اور اس کے ساتھ مردوں کی اپنی خواہشات اور جذبات، یہ دونوں مل کر مردوں کو کے وقت میں، زندگی میں اس کا موقع ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ روٹی روزی کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ سکیں. اپنی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، موقع نہیں ہوتا. ان کے کندھے اتنے بوجھل ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ روٹی ہی کی محنت سے ہر وقت تھکے تھکے اور ہانپتے نظر آتے ہیں. اگر عورتوں کی خواہشات درست ہو جائیں، مردوں کی بھی جذبات درست ہو جائیں، تو بہت سادہ سی اور آسان سی زندگی ہوتی ہے، جس میں دنیا کی محنت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور روحانی ترقی کے لیے بھی خوب وقت ملتا ہے. ان مجالس کا مقصد وقتی طور پر کچھ بات کو سن لینا اور دعا میں آمین کہہ دینا نہیں ہے. زندگی کے رخ کو بدلوانا ہے، جذبات اور خواہشات کے رخ کو بدلوانا ہے. اللہ آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے پہلے زینے سے، ان المسلمین والمسلمات. بندے اور بندیوں کا جو صحیح رخ پر سفر شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زبان سے اللہ کی وحدانیت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی و رسول ہونے کے عقیدے کو قبول کر لینے کا اظہار، اور بدن سے وہ احکام پر عمل کرنے کی شروعات جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اس کے بعد جب اعمال میں صحیح طور پر لگنا ہوتا ہے، نماز سیکھ کر پڑھی جاتی ہے، روزہ سیکھ کر رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ صحیح نیت اور ترتیب کے ساتھ مرد بھی نکالتے ہیں، عورتیں بھی نکالتی ہیں، اور حج بھی اللہ کی توفیق سے بندے اور بندیاں صحیح جذبے شریعت اور سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، تو پھر یہ ظاہری قول و قرار سے بات آگے بڑھ کر دل کے یقین اور تعلق تک پہنچ جاتی ہے. والمؤمنین والمؤمنات. اور جب بندے اور بندی کے دل کی کیفیت درست ہوتی ہے اور دل میں یقین درست ہوتا ہے تو زندگی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے. ایک وہ مرد جس کے دل میں یقین اللہ پر نہیں ہوتا، سارا یقین اسباب پر ہوتا ہے، وہ اپنی ساری توجہ اسباب پر لگاتا ہے، مسبب الاسباب کا اس کو دھیان بھی نہیں آتا. ایک وہ عورت جس کا یقین اسباب پر بنا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، بڑے اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ذرا سا شوہر بیمار پڑ جائے، دکان سے ذرا سا کچھ کاروبار کم ہو جائے، شوہر ملازمت اس کو نہیں مل پا رہی ہے، یا اور ایسی کوئی پریشانی ہے، تو اگر ایمان ہوتا ہے اس عورت کے اندر تو اس کے دل میں گھبراہٹ نہیں آتی. وہ یقین رکھتی ہے اس بات کا کہ ہر مسئلے کا حل میرے رب کے پاس ہے، اور رب سے
فیصلہ کروانے کے لیے اللہ نے مجھ کو دعا دی ہے، دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یقین کے نتیجے میں جو چیز سب سے زیادہ ملتی ہے وہ اللہ کا بھروسہ اور دعا کا ذوق، اور اس بندے یا بندی کو اللہ پر توکل ہو جائے، یقین ہو جائے اور دعا کا ذوق مل جائے، وہ مشکل سے مشکل حالات میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ جب کوئی پریشانی آتی ہے وہ فوراً مصلی کی طرف بھاگتی ہے، نماز کی طرف لپکتی ہے۔ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول صحابہ نے بیان کیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا آپ لپک کر نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے۔ فطری بات ہے، جب دل میں یقین ہے کہ اللہ سے ہوگا تو خود بخود طبیعت اللہ تعالیٰ کی اسے مانگنے کی طرف چلے گی۔ جب دل میں یقین اسباب کی طرف ہوگا تو پہلے ساری توجہ اسباب کی طرف ہوگی، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 مہینے، 3 مہینے، جب اسباب کی ساری راستے فیل ہو جائیں گے، ڈاکٹر بالکل جواب دے دیں گے، کسی رپورٹ میں کچھ نکلے گا نہیں اور پھر بھی انسان بستر سے لگا ہوا ہے، تب خیال ہوگا تو وہ دعا کروانی چاہیے۔ میں نے لفظ بولا ہے دعا کروانی چاہیے، دعا کرنی چاہیے یہ لفظ نہیں بولا، جان بوجھ کر میں نے دعا کروانی کا لفظ بولا ہے، اس لیے کہ اسباب پر یقین رکھنے والے بندے اور بندیاں جب اسباب کی راستے سے مایوس ہو جاتے ہیں تب بھی ان کو خود دعا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی کسی اللہ والے سے دعا کرائیں، اور جو خود اپنی بات اللہ سے نہ کہتا ہو، صرف دوسروں سے کہلاتا ہو، اس کے بارے میں ایک ڈر بزرگوں نے ظاہر کیا ہے کہ اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو وہ کسی اور کی سفارش پر ہی فیصلہ فرما لے، قبول فرما لے دعا، اور اللہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ الٹا ناراض ہو جائے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ تو مجھ سے کچھ کہتا نہیں اور ایرے غیرے سے کہلاتا رہتا ہے، خود تو نہیں مجھ سے کہتا۔ ظاہر ہے ایک باپ کو حق ہے، بیٹے کو اگر کوئی ضرورت ہے اور بیٹا اپنے باپ سے خود کچھ کہنے کے بجائے، اپنی ماں سے کچھ کہنے کے بجائے وہ پڑوسیوں سے کہلا رہا ہے کہ ذرا میرے ابو سے یہ کہہ دیجیے کہ مجھے اسکول کی فیس کی ضرورت ہے، وہ آنے والے مسافروں سے کہہ رہا ہے کہ ذرا میرے ابو سے کہہ دیجیے مجھے فلاں چیز کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو باپ کو بہت تکلیف ہوگی، بہت غصہ آئے گا کہ بیٹے میں تیرے لیے اتنا اجنبی ہوں تو مجھ سے خود نہیں کر سکتا تھا۔ جتنا قریب باپ اپنے بیٹے سے ہے، خود جتنی محبت ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، اس سے کروڑوں گنا زیادہ درجہ زیادہ قریب اللہ اپنے ہر بندے سے، اور اس سے کروڑوں گنا زیادہ محبت اللہ کو اپنے ہر بندے اور بندی سے۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا یقین بنے۔ ہر وقت یہ بات ہم کو کسی کی یاد دلائے بغیر خود سے یاد رہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں، کوئی پریشانی بھاگ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بیٹے کی طبیعت خراب ہے، باپ ملازمت کے سلسلے میں باہر ہیں، کس کو دکھانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب فکریں ضرور کی جائیں، مگر ذرا بعد میں کی جائیں۔ پہلے ہلکی پھلکی ہی صحیح 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لی جائے، مانگ لیا جائے۔ نماز نہیں پڑھ سکتی ماں، تب بھی وہ ٹیکسی پہ بیٹھ کے غفلت کے یہاں جا رہی ہے، مگر یقین جڑا ہوا ہے اللہ سے، اور راستے میں دعا مانگ رہی ہے کہ میرے اللہ شفا دینے والے آپ ہیں۔ ذکر آ گیا ہے تو بیچ میں کہوں، انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گی اللہ کی بندیاں اور اللہ کے بندے جو یہاں جمع ہیں اور جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کو شفا دلانے کے لیے اور تکلیف اور درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے مختلف دعائیں سکھائی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور یقین کے ساتھ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں. کسی کے سر میں درد ہو، کسی کے پیٹ میں درد ہو، کسی کے چوٹ لگ جائے گھٹنے میں اور پیر میں شدید درد ہو رہا ہو، کہیں بدن میں کوئی درد اور تکلیف ہو رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب دعا سکھائی ہے کہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ سکو اپنا تو ہاتھ رکھ لو، اگر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو کسی اور کا ہاتھ رکھوا، جس کا ہاتھ رکھا جانا مناسب ہو، اور پھر یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر ما اجد او حاضر. کتنی مختصر سی دعا، اعوذ باللہ من شر ما اجد او حاضر. میں اپنے اللہ سے حفاظت اور پناہ مانگتی ہوں اس چیز، ان تمام چیزوں کی شر سے جو مجھے محسوس ہو رہی ہیں یا جو مجھے جن کا مجھ کو ڈر لگ رہا ہے، اندیشہ ہو رہا ہے. آپ کو خود تجربہ ہوگا کہ درد سر سے پھٹا جا رہا تھا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور آپ پریشان تھی، اور آپ نے ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی درود شریف پڑھنے کے بعد متوجہ یقین کے ساتھ، تو آپ کو حیرت ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد شاید آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ میرا درد جو ہو رہا تھا یہ سر کے دائیں حصے میں ہو رہا تھا یا بائیں حصے میں ہو رہا تھا یا پورے سر میں ہو رہا تھا. اتنا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اثر ان کلمات میں رکھا ہے جن کلمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کلمات کے ذریعے اللہ سے مانگ لیا. حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے اللہ کو ایسے پسند آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی اندر تاثیر قیامت تک کے لیے ڈال دی. جو بندہ یا بندی یقین کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے مجھ سے مدد مانگے گا، فوراً میں اس کی تکلیف کو دور کروں. یاد کر لیجیے یہ دعا، میں پھر دوہراتا ہوں. جو لکھ سکتی ہیں قلم کاغذ اگر ہے تو لکھ لیں، آپس میں لکھوا لیں. عورتوں کو بہت ضرورت پڑتی ہے اس کی. مرد چلا گیا کام کے لیے، اچانک بیٹے کو بخار چڑھ گیا، بچہ گر گیا، چوٹ لگ گئی اس کے، تو اس وقت کیا کرے؟ فوری طور پر یہ دعا مانگے اور یہ دعا پڑھ کے اس کے اوپر دم کرے، خوب دم کرے، اور پھر ڈاکٹر کی اور دوا کی و علاج کی بھی فکر کرے. ان دعاؤں کی برکت سے سکون بھی ملتا ہے، اور ان دعاؤں کی برکت سے اگر صحیح علاج ضروری ہے تو صحیح علاج کی طرف اللہ تعالیٰ رہبری بھی فرما دیتے ہیں، اور ڈاکٹر کے دل میں صحیح دوا ڈال دیتے ہیں اور دوا میں اثر ڈال دیتے ہیں. اور یہ سارا کرشمہ ہوتا ہے کاہے کا؟ ایمان و یقین کا. والمؤمنین والمؤمنات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کرنے کے لیے جب جاتے تھے کسی بیمار کی، اور اس کی تکلیف آپ محسوس کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس کے سینے میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو اس کے بدن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے اللہ پر، اللہم رب الناس مذہب الباس اذہب الباس لا شافی الا انت اشفی شفاء لا یغادر سقما. اے میرے اللہ جو سارے انسانوں کے رب ہیں اور ساری تکلیفوں اور درد کے دور کرنے والے بھی آپ ہی ہیں، اذہب الباس، میرے اللہ اپنے اس بندے کی تکلیف کو دور کر. لا شافی الا انت، اے اللہ کون نہیں ہے شفا دینے والا آپ کے سوا، شفا تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اشفی شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ ایسی شفا نصیب فرما جس کے بعد کوئی بیماری اس بندے کے جسم میں نہ بچے. عجیب جان دعا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے اور پھیرتے 3 بار ہاتھ پھیرتے اور 3 بار یہ دعا پڑھتے.
اللهم رب الناس مذهب الباس اذهب الباس لا شافي الا انت اشف شفاء لا يغادر سقما. سقما بھی تلفظ ہے اور سقما. اور اگر کسی بھائی یا بہن کو الفاظ یاد نہیں ہو پا رہے تو اس عاجز کو تو یہ امید ہے کہ اگر وہ بندہ یا بندی اس پریشانی کے وقت میں اللہ سے یہ کہے کہ اللہ مجھے الفاظ یاد نہیں رہے، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا یاد نہیں ہے، اے اللہ مگر آپ تو ہم جاہلوں کے بھی تو رب ہیں، میرے اللہ میری اس غلطی کو معاف فرما دے اور وہی شفا دے دے جو آپ ان الفاظ کے ذریعے دعا مانگنے کے نتیجے میں دیتے ہیں. ان الفاظ کے وسیلے سے دعا مانگے، حضور کی ان دعاؤں کے واسطے سے دعا مانگ لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کریم رب اس بندے اور بندی کی بھی دعا قبول فرما لیں گے اور شفا اور آرام کا فیصلہ فرما لیں. جب ایمان اور یقین عورت کے دل میں آتا ہے تو شکوہ و شکایت نہیں رہتی، پریشانی نہیں ہوتی، غصہ گرمی بھی نہیں ہوتی. یقین مانیے دل کے ٹھنڈے رہنے، زبان کے میٹھے رہنے، ہمت کے بلند رہنے، قوت برداشت کے بڑھنے کا بھی سب چشمہ ایمان و یقین ہے. کیونکہ آدمی کیوں گھبراتا ہے؟ اس لیے گھبراتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، غصہ ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو جو چیز جو صورتحال سامنے نظر آتی ہے وہ ہم کو یا تو غصہ دلاتی ہے یا مایوس کرتی ہے، ڈراتی ہے، خوف میں مبتلا کرتی ہے. اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور یقین بیٹھا ہوا ہے تو فوراً ذہن منتقل ہو جائے گا کہ یہ پریشانی میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا. اس لیے کیا شکوہ شکایت؟ کس سے شکایت؟ شوہر سے شکایت، ساس سے شکایت، نند سے شکایت، باورچ سے شکایت، بہو سے شکایت. کیوں شکایت؟ کیونکہ اگر یہ سلوک جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو حال میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ میرے اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کوئی حال میرے اوپر بھیجنا چاہتے ہیں تو کسی کی طاقت نہیں تھی کہ میرے اوپر وہ حال بھیجتا. اس لیے حال کو اللہ نے بھیجا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کہ بھیجے ہوئے حال پر مجھے غصہ نہیں ہونا چاہیے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور میں نوجوان بچہ تھا، لڑکا تھا، اور کبھی اس پوری مدت میں ایک مرتبہ سے اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں کر دیا یا کیوں نہیں کیا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیتے تھے. دوسری وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند تھے، برداشت کرنے کی طاقت تھی، معاف کرنے کی عادت تھی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک تیسری وجہ اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہر وقت اس یقین اور استحضار سے لبریز رہتا تھا کہ جو ہوا ہے وہی ہونا تھا اور جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں، جو نہیں ہوا وہ نہیں ہونا تھا. تو جب اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ طے ہے تو اگر میرے خادم انس سے یہ برتن ٹوٹ گیا تو یہ تو ٹوٹنا ہی تھا، اس سے نہ جانوں، یہ تو لکھا ہوا تھا، یہ تو اپنی عمر لے کر آیا تھا. انسان اپنی عمر لے کر آتا ہے، ایک سانس اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو یہ برتن بھی تو عمر لے کر آیا تو ہونا تھا. تو گویا اخلاق، برداشت، ساری ظاہری کمالات یہ جڑے ہوئے ہیں دل کی کیفیت. کنیکشن تو اندر سے ہے. اس لیے اگر گھروں کے اندر کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتی ہو تو سب سے زیادہ فکر اپنے دل کے اندر کی کیفیت کو
خوشگوار بنانے کی کر. دل کی کیفیت خوشگوار ہوگی، باہر اس کا اثر پڑے گا. کتنی مرتبہ وہ واقعہ سن چکی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے راستے میں گئے ہوئے، سفر سے واپس آئے. ان کی دوران سفر واپسی سے پہلے ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. کیا گزری ہوگی ماں پر؟ ایسے وقت میں بیٹا دنیا سے جدا ہوا کہ تسلی دینے کے لیے شوہر بھی گھر میں موجود نہیں. غم دگنا ہو جاتا ہے جب کوئی غم بانٹنے والا نہ. اب عام عورت ہوتی تو جب شوہر واپس آتا تو وہ کیا کرتی یہ مجھ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس سے آنے کی خبر سے ہی رونا پیٹنا شروع کر دے. اور جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو میں بھی کچیلی خوب روئی ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی، آنکھیں لال، ایک ایسی بیوی ملتی کہ وہ شوہر بیچارہ بالکل اس کے ارمانوں پر روز پڑ جاتا. وہ تو گھر آ رہا تھا بہت کچھ سوچ کر، اتنے دن کے بعد جا رہا ہوں، اتنے زمانے کے بعد جا رہا ہوں، یوں ملاقات ہوگی، یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر اس طرح ہم خوشی منائیں گے، پھر یہ ہوگا. وہ تو پتہ نہیں کیا سوچتا ہوا آ رہا ہے. اور گھر میں ماحول ہے غم کا، شکایت کا، رونے پیٹنے کا. تو اللہ کی بندی نے اپنے دل کو سنبھالا، شوہر کے استقبال کے لیے تیار ہوئی، اپنے آپ کو بھی سجایا، گھر کو بھی صاف ستھرا کیا، خوب پیار بھرا استقبال کیا، اچھا کھانا تیار کر کے کھلایا ہوگا. کوئی ذکر نہیں کیا بچے کا. کچھ دیر کے بعد شوہر کو یاد آیا کہ میں بیٹا کہاں ہے، بچہ کہاں ہے. تب بھی وہ یہ کہہ کے ٹال دیا کہ بہت آرام سے. شوہر کو دھیان بھی نہیں ہوا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. خوشیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رات گزری. جب صبح ہونے لگی تب اس بیوی نے بتایا، اور بتایا بھی کیسے، ایک مسئلہ پوچھا کہ کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر جب واپس مانگے تو بتائیے کیا کرنا چاہیے. ناراض ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. شوہر نے کہا عجیب بات پوچھ رہی ہو تم، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ امانت تو واپس کرنے کے لیے ہوتی ہے. جیسے ہی کوئی امانت رکھوانے والا واپس مانگے فوراً خوشی خوشی امانت واپس کر دینی چاہیے. تب کہنے لگے میرے سرتاج، مجھ کو رات کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک بیٹا بطور امانت دیا تھا، اس امانت رکھوانے والے نے آپ کے سفر کے دوران وہ امانت واپس لے لی. تب شوہر سمجھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سچے میں آ گیا شوہر. لیکن روایت میں یہ ہو یا نہ ہو، ایک طالب علم کا ذہن تو اس بارے میں یقین رکھتا ہے کہ جہاں شوہر کو بیٹے کے انتقال کا غم ہوا ہوگا، وہاں اس مومن اور راہ خدا کے مجاہد مسافر صحابی کے دل میں خوشیاں ابل پڑی ہوں گی. کتنا خوش نصیب ہوں گے، کبھی سمجھدار اور صابر اور شاکر بیوی ملی. رش آیا ہوگا اس کو اپنی قسمت پر، شکر کیا ہوگا اس نے اللہ کی عنایت پر. ایک بار پھر اس نے اپنی بیوی کی پیشانی کو چوم لیا ہوگا، شکریہ ادا کیا ہوگا، اور اس کے بعد اپنے جذبات اور احساسات اس دربار میں پیش کرنے کے لیے جن کے قدموں کے طفیل دلوں کو ایمان کی یہ بہار ملی تھی، وہ صحابی فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے. دربار نبوت میں حاضری ہوئی، سلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی پوری کہانی سنائی. اللہ کے رسول نے دل سے دعائیں دی اس عورت کو
اس بیوی کو اور اس کے شوہر کو. اگر اس عورت سے یہ ہو سکتا تھا تو آج کی ہماری عورتوں سے بھی یہ ہو سکتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ سے تعلق آ جائے, اور وہ تعلق بار بار اس بات کو دہرانے سے ہوگا, بار بار ایسے مجلسوں میں حاضری سے ہوگا, ایسے تذکروں کے سننے سے ہوگا, ایسے تذکروں کے کرنے سے ہوگا, اور خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں کھو جانے کی عادت سے ہوگا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقانتین والقانتات. اب ایمان سے بھی اوپر ایک حالت ہے. قنوت کہتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ بشاشت قلب, اندر کی خوشی کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کو ماننے کو. مستقل مزاجی کے ساتھ. ایک مطلب تو علماء نے اس کا یہ لکھا کہ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, مجلسوں میں حاضری بھی ہے, گھر میں تعلیم بھی ہے, اور کچھ تہجد اور قرآن کی تلاوت بھی پڑھی ہوئی ہے, تو آج کل تو دل سے اللہ کا کنیکشن جڑ گیا. اب کوئی پریشانی آتی ہے تو دعا کی طرف توجہ بھی چلی جاتی ہے. لیکن جہاں رمضان گئے اور عید کا دن آیا اور سب ختم, وہ دل کی نورانیت, وہ طبیعت کی لطافت اور پاکیزگی, وہ اندر سے روح کا ہلکا پھلکا پن, وہ اندر کی بشاشت, سب رخصت, پھر وہی چہرے پر وحشت, وہی زبان پر شکوہ اور شکایت, ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جانا, اور اللہ کے بجائے اسباب کی طرف دوڑنا. ہم کو نہیں پسند ہے کہ ہمارے گھر میں جو ٹیوب لائٹ جل رہی ہے وہ بار بار جلے اور بجھے, وولٹیج کم ہو اور زیادہ ہو. اس سے بہت الجھن بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, کام کرنے میں حرج بھی ہوتا ہے, اور چیزوں کا نقصان بھی ہوتا ہے. اللہ کو بھی یہ نہیں پسند ہے کہ ہمارے ایمان کی روشنی جلے اور بجھے. کبھی تو وولٹیج زیادہ ہو جائے ایمان کا اور کبھی کم ہو جائے. نہیں, ایک سا رہے, کوشش ممکن حد تک ایک سا رہے, زیادہ نیچے نہ گرے. ظاہر ہے کہ جب وولٹیج زیادہ نیچے گر جاتا ہے تو فریج بند ہو جاتا ہے, پھر بجلی ٹمٹماتی ہوئی ایک تار جلتا ہے نظر آتا ہے, پنکھا رینگتا ہے, نہ گرمی دور ہوتی ہے نہ اندھیرا. ایمان اگر اس طرح گھٹے پڑے گا تو بار بار دل میں یہ کیفیت آئے گی, ابھی روشنی ابھی اندھیرا, ابھی روشنی ابھی اندھیرا. القانتین والقانتات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس قلبی کیفیت کو بیان فرمانا چاہا ہے, غالباً اس کی منشا یہ ہے کہ ایمان یقین کی اس کیفیت میں ایک مستقل اسٹیبلٹی آ جائے, ایک اسٹیبلائزر لگ جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہو. ابھی تو نفلیں بڑھی جا رہی ہیں اور ابھی ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, ابھی نفلیں بڑھی جا رہی ہیں, ابھی حرام آمدنی اطمینان سے قبول کی جا رہی ہے. ابھی تو قرآن کی 2 پارہ 3 پارہ تلاوت ہو رہی ہے, اور جب میں چاہ رہا ہے تو نمازی دکھائے, فرض نمازی دکھائے. ابھی رمضان کے اندر تو تہجد بھی چل رہی ہے, اوابین بھی چل رہی ہے, اور شادی بیاہ کے 2-3 دن جو گھر میں آ گئے تو فرض نمازیں اور پردہ سب رخصت. بہت سے گھروں میں بدقسمتی سے شادی کے دنوں میں اسلام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ذرا 1 ہفتے کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ, نو روم, تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مہمان بہت ہیں, اس لیے اسلام کی جگہ باقی نہیں ہے, شریعت کی جگہ باقی نہیں ہے. اب یہ شادی کے دن ہے. انا للہ
القانتین والقانتات ان مردوں اور عورتوں کو غالباً کہتے ہیں کہ جن کا حال یہ ہو جائے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار رو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، شادی ہو یا غمی، رمضان ہو یا غیر رمضان، ہمیں تو شریعت پر چلنا ہے، ہمیں تو اللہ کے حکموں پر چلنا ہے۔ والقانتین والقانتات، جن عورتوں کے مزاج میں یہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کا تعلق، ذکر و عبادت کا مستقل معمولات کی پابندی، جن عورتوں کی یہ عادت بن جاتی ہے، ان کے گھروں کے اندر بڑی رونق مستقل طور پر رہتی ہے، ان کے بچوں کے اندر سلامتی طبع منتقل ہوتی ہے، وہ جھگڑالو نہیں ہوتے، ضدی نہیں ہوتے، ستانے والے نہیں ہوتے، باغی نہیں ہوتے، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے والے نہیں ہوتے، طبیعت میں انکسار ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ سے پاک ہو جاتا ہے ان کا دل، اس لیے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں۔ جب ایمان والے، جب مسلمان مرد اور عورتیں ایمان کی حقیقت حاصل کر لیتے ہیں اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ خوشی خوشی بشاشت قلب کے ساتھ، دل کے اندر کی خوشی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بہت بڑے گناہ سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور وہ ہے جھوٹ، اور پھر وہ مرد اور عورتیں بن جاتے ہیں کون؟ والصادقین والصادقات۔ ذرا سا دھیان کریے، دن میں 20 مرتبہ مرد اپنے کاروباری مصلحتوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنے گھریلو عیوب کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے، یا بچے کو بہلانے کے لیے، یا میکے اور سسرال والوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بظاہر تو ایک گناہ ہے، غور سے سنیں اس بات کو، بہت غور سے سنیں۔ بظاہر جھوٹ بولنا تو اپنا ایک گناہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ بولا گیا تو بہت سے بہت ایک گناہ لکھ دیا گیا، نہیں۔ انسانی نفسیات کے ماہر اللہ والے یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹ وہ گناہ ہے جو ہزاروں اور گناہوں کا سبب بن کے رہتا ہے۔ ایک بیٹا جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے وہ 10 گناہ کرے گا، اور اس لیے کرے گا کہ اب باپ سے جب پوچھیں گے باپ تو میں جھوٹ تو بولی دوں گا، ان کو تھوڑی پتا چلے گا، ان کو نہیں خبر ہونے دوں گا کہ تم اسکول گئے تھے، مدرسے گئے تھے، یا دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے گئے تھے۔ وہ گھومے گا، پکچر دیکھے گا، میچ دیکھے گا، اور غیر حاضر رہے گا اپنے اسکول سے یا مدرسے سے، اطمینان کے ساتھ جھوٹ بول دے گا۔ جھوٹ بولنے والا نماز بھی چھوڑے گا، بے وضو بھی نماز پڑھے گا، نماز کے وقت کو مؤخر بھی کرے گا، جھوٹ بولنے والا خیانت بھی کرے گا، جھوٹ بولنے والا بدنظری بھی کرے گا، جھوٹ بولنے والا عورتوں اور لڑکیوں کو چھیڑے گا بھی، اور جھوٹ بولنے والی بیوی شوہر سے بھی جھوٹ بول کر اس کی نگاہ سے جوتی چلی جائے گی، وہ اپنی بہو اپنی ساس سے بھی جھوٹ بولے گی، اس کی بھی نگاہ سے گرے گی، وہ اپنی نند سے بھی جھوٹ بولے گی، وہ اپنی بھاوت سے بھی جھوٹ بولے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں سے بھی جھوٹ بولے گی۔
مرتبہ جھوٹ بولنے والا بندہ اور بندی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے یکتب عند اللہ کذاب. اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ بس یہ بندہ تو مرتے دم تک جھوٹ ہی بولتا رہے. یہ بہت جھوٹا ہے. عزیزوں، میرے مہمان، میرے بھائیوں اور بہنوں، جھوٹ عام گناہوں میں سے نہیں ہے. جھوٹ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہے وہ سینکڑوں گناہ اور ضرور کرے گا، اور جو انسان اور گناہ ہم ابھی تک اس سے چھوٹے بھی نہیں مگر جھوٹ چھوڑ دیا، اس نے یہ قسم کھا لی کہ کچھ بھی ہوگا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ بہت ملعون چیز ہے، یہ کردار کو بہت پست کر دیتی. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غلطی مان لوں گا، میں سزا بھگت لوں گا، میں بدنامی قبول کر لوں گا مگر جھوٹ نہیں بولوں گا. جو یہ طے کر لیتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد ایک ایک کر کے وہ گناہ بھی وہ چھوڑ ہی دیتا ہے. کب تک وہ ذلت برداشت کرے؟ کب تک وہ روز دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے؟ اس لیے وہ بعد میں اس کا نفس خود اس کو اس بات کو مان لیتا ہے کہ روز روز کی ذلت سے تو بہتر ہی ہے کہ یہ جھوٹ ہی بولنا چھوڑ دے، یہ گناہ چھوڑ. جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کا نفس خود اس بات کو کا مشورہ دینے لگتا ہے. تنگ آ جاتا ہے وہ ذلت سے کہ یہ روز روز کی ذلت سے بہتر یہ ہے کہ یہ سارے گناہ چھوڑو، ورنہ تمہیں روز اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا پڑے گا، روز اپنے شوہر سے جھوٹ بولنا پڑے گا، اپنے ماں باپ سے بولنا پڑے گا، اپنے استاد سے بولنا پڑے گا، یہاں تک کہ اپنے شہر سے بولنا پڑے گا. ہم میں سے اکثر لوگوں کی ترقی جھوٹ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. جھوٹ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے اس کو بھی سنیں. ایک مرتبہ خانوادہ نبوت کی ایک خاتون ایک بچے کو کچھ بہلا رہی تھی، اور بہلاتے بہلاتے ان کی زبان سے یہ نکلا کہ بچے میری بات مان لے، میں تجھے کھجور کھلاؤں گی. اس زمانے میں کھجور اور آج کی چاکلیٹ جس کا فائدہ بچوں کے لیے اس کے نقصان سے بہت کم ہے، اور جس کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. بجائے اس کے کہ مائیں اپنے بچوں کو چاکلیٹ کھلائیں، پیپسی پلائیں اور فروٹ چیزیں کھلائیں اور پلائیں، اس کے بجائے ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو ایک سیب کھلائے، ایک کیلا کھلائے. بچوں کے بدن میں طاقت بھی بنے، اللہ کی بنائی ہوئی ایک صاف ستھری چیز ان کے پیٹ میں جائے، جس سے نہ جسمانی بیماری پیدا ہو اور نہ دل میں ظلمت پیدا ہو. یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزیں، سودی کاروباروں سے ہم تک پہنچی ہوئی خبیث چیزیں، یہ ایک طرف تو جسمانی بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں اور ایک طرف روحانی بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں. تو ان خاتون نے اس بچے کو بہلانے کے لیے کھجور کھلانے کا وعدہ کیا. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے. آپ نے فوراً اس خاتون سے، ان صاحبہ سے کہا کہ دیکھو اب اس بچے کو کھجور کھلانا تم پر فرض ہو گیا. اگر تم نے کھجور نہیں کھلائی یا کھجور کھلانے کی نیت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا جملہ جھوٹ لکھا گیا. اللہ اکبر. دن میں 50 مرتبہ مائیں اپنے بچوں سے اس طرح کا جھوٹ بولتی ہیں. آپ بھی نہ سوچیے گا کہ یہ تو بڑی سخت شریعت ہے. اگر یہاں اس کو بھی جھوٹ قرار دے دیا گیا یہ تو بہت سخت ہے. کوئی بڑا جھوٹ ہوتا تو ٹھیک تھا، میں نے شوہر کی جیب سے پیسے نکال کر میکے بھجوا دیے اور شوہر سے صاف جھوٹ بول دیا تو چلو یہ تو میں مانتی ہوں کہ ہاں یہ گناہ ہوا. ایک بچے کو بہلانے کے لیے میں نے کچھ کہہ دیا اور پھر وہ نہیں کیا تو جھوٹ ہو گیا.
یہی سے تو علماء نے لکھا ہے، یہی تو حضور کا جملہ بتاتا ہے کہ جھوٹ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے تھوڑا دور سے باؤنڈری کھینچی جاتی ہے، سرحدیں بنائی جاتی ہیں۔ زنا بڑا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، زنا مت کیا کرو، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت آؤ۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو بدکاری تک پہنچاتی ہیں ان سے بچو۔ بے پردگی بدکاری سے بچاتی ہے، بے پردگی سے بچو۔ ایک دوسرے کو دیکھنا یہ بدکاری تک پہنچاتا ہے، اس سے بچو۔ فون پر ایک دوسرے سے بات کرنا یہ بدکاری تک پہنچاتا ہے، اس سے بچو۔ نیٹ پر چیٹنگ کرنا، سرچنگ کرنا یہ بدکاری تک پہنچاتا ہے، اس سے بچو۔ ملی جلی مخلوط جگہوں پر مت جاؤ، پارکوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں اختلاط ہو، جہاں غیر محرم سے اختلاط کا موقع ہو، اس سے 20 میل دور رہو۔ اگر تم نے بہت پہلے سے اپنے آپ کو نہ روکا اور تم سوچتے رہے کہ نہیں بازی تو کر رہا ہوں، نہیں میں چیٹنگ ہی تو کر رہا ہوں، نہیں میں ہائی ہیرو ہی تو کر رہا ہوں، تو دھیرے 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 تم زنا تک پہنچ کر رہو گے۔ دور سے راستے بند کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ اگر ہنسی مذاق میں اور بہلانے کے لیے بھی اگر جھوٹ بولنے کی عادت پڑی تو سنجیدہ موقعوں پر جھوٹ ہی بولو گے تم، اور جھوٹ ہی بولو گی تم۔ جو معمولی سی پریشانی کی خاطر جھوٹ بول دے گا وہ کسی بڑی پریشانی کی خاطر کیوں جھوٹ نہیں بولے گا؟ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت اسلام کی ایک سخت شریعت ہونے کی دلیل ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ اسلام کے ایک سائنٹیفک، ایک فطری، ایک معقول، ایک انسانی نفسیات کے بنیادی اصولوں پر قائم شریعت ہونے کی دلیل ہے۔ خواب و خیال کی دنیا پر مبنی نہیں ہے اسلام، خیالی باتوں پر، فرضی باتوں پر اسلام اپنی شریعت کو کھڑا نہیں کرتا۔ یہ زمینی سچائیوں پر کھڑی ہوئی ہے یہ عمارت، خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کا مجموعہ نہیں ہے اسلام۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ اگر چھوٹی چیزوں پر بھی بولا گیا تو بڑی چیزوں پر بھی ضرور بولا جائے گا، اور یہ سچ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کام کیا گیا جس سے حیا ہماری کم ہو اور تھوڑی ہمارے اندر بے حجابی پیدا ہو، پہلے ہم ایک غیر لڑکی سے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، پہلے ایک غیر محرم سے بات کرتے ہوئے ہماری بچی ہچکچا رہی تھی، لیکن ایک بار بات ہو گئی تو ہچکچاہٹ تھوڑی سی کم ہوئی، تھوڑی اور بڑھ گئی ہمت، پھر اور بات ہوئی اور تھوڑی ہمت بڑھ گئی اور بات ہوئی، تو پھر اب ملاقات میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں ہونے لگا اور ملاقات کی جگہ بھی طے ہو گئی، ہاں اپنا جگہ ملتے ہیں، ابھی ملاقات ہی تو کر رہے ہیں، اور وہ تو ایک ہوٹل کے کمرے میں کیبن میں بیٹھ کے ملاقات کر رہے ہیں، کوئی سڑک پر تو نہیں بیٹھے ہوئے، بالکل ایک معزز شریفوں کی جگہ پر بیٹھے ہوئے، ایک کپ چائے سے پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بس یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے اور وہاں پہنچتی ہے جہاں بربادی اور ہلاکت کی سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، ایک صحابی رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ پائے۔ یہی سب دلیلیں ہیں
کہ ایک سالک کو وقتاً فوقتاً اپنے شیخ سے رابطہ قائم کر کے اپنے حال بتانا چاہیے. اور مشائخ نے لکھا ہے کہ اپنے حال کے اچھے پہلو بعد میں بتانے چاہیے، کمزور پہلو پہلے بتانے چاہیے. اکثر لوگ الٹا کرتے ہیں. اکثر لوگ غالباً ان کی نیت کوئی خراب نہیں ہوتی ہوگی، وہ اپنے شیخ کے قلب کو اذیت پہنچانے کے بجائے خوشی پہلے دینا چاہتے ہوں گے، اس لیے لوگ پہلے لکھتے ہیں کہ تہجد پڑھنے لگا، یہ ہونے لگا، وہ ہونے لگا. لیکن مشائخ نے لکھا ہے، ماہرین نے، بڑوں نے، یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے، اس کی بڑے اسپیشلسٹ لوگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، پہلے تو اپنی کمزوریوں کرے، اپنی تعریف کے پہلو مت لکھو بلکہ کمزوریوں کرے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے 3 گناہ نہیں چھوٹ پا رہے ہیں. ایک تو شراب نہیں چھوٹتا، حرام ہو گئی شراب، پہلے سے پینے کا عادی تھا، میں وہ بد نصیب ہوں، سب نے چھوڑ دی، مجھ سے نہیں چھوٹ پا رہے. دوسری بات یہ کہ شراب جب میں پی لیتا ہوں تو نشے میں کچھ ایسا مست ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں میرے منہ سے نکلتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جھوٹ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ایک کام کرو، تم 3 میں سے ایک گناہ کے چھوڑ دینے کا ابھی مجھ سے عہد کرو، اور وہ ہے جھوٹ. میں باقی کے بارے میں ابھی تم سے کچھ نہیں کہتا، تم جھوٹ چھوڑ دینے کا مجھ سے وعدہ کرو. انہوں نے کہا جی بہت اچھا اللہ کے رسول، میں وعدہ کرتا ہوں آج سے جھوٹ نہیں. تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر آئے اللہ کے رسول کے پاس، چہرہ بدلا ہوا، چہرہ روشن منور، صاف صاف انسان. پھر اللہ کے رسول مجھ سے وہ دونوں گناہ بھی چھوٹ گئے، شراب بھی چھوٹ گئی، اور جب شراب چھوٹ گئی تو اور پھول بکنے کا سوال ہی کیا تھا. کیسے چھوٹے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، جھوٹ چھوڑنے کا تو میں آپ سے عہد کر کے گیا، اب اس کے بعد جب میں شراب پینے کا میں نے سوچا تو میں نے خیال کیا کہ اس کے بعد جو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا تم نے شراب پی تھی، تو میں پھٹ جھوٹ بولے تھا، نہیں بالکل نہیں، آپ حضور بات کہہ رہے. اب آپ سے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اب لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو پھر مجھے سچ بولنا ہوگا، سچ بول کے تو میں کہیں معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. اس لیے عافیت اسی میں ہے، میں نے اپنے نفس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ بھی چھوڑ دو. وہ بھی چھوٹ گئی، اور جب وہ چھوٹ گئی تو پھر بعد میں جو بکتا تھا میں وہ سب بھی ختم ہو گیا، 3 گناہوں سے چھٹکارا مل گیا. اس لیے اپنے بچوں کو جو تربیت دیں اس میں سب سے زیادہ اس بات پر بہت زور دیں کہ بیٹے جھوٹ نہ بولو. کوئی غلطی اگر ہو جائے، اس عمر میں غلطیاں ہوا کرتی ہیں، غلطی اگر ہو جائے تو اقرار کر لو، یہ کہہ دینا کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، اب نہیں ہوگی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے، اور میرے لیے آپ بھی دعا مانگیے کہ یہ مجھ سے چھوٹ جائے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ جب اولاد سچ بول دے تب پھر سزا نہ دیں، تاکہ بچے کو اطمینان ہو کہ واقعی سچ بولنے پر چھٹکارا ملتا ہے اور جھوٹ بولنے سے میں پھنستا ہوں. ورنہ بچے نے اگر یہ سوچا کہ سچ بولنے سے میں پھنس رہا ہوں اور جھوٹ بولنے سے میں بچ رہا ہوں، تو آسان نہیں ہوگا اس کے لیے جھوٹ کا چھوڑنا اور سچ کا بولنا. اگر ماں باپ الٹا کرتے ہیں اور اس کے سچ بولنے پر اس کی پٹائی کرتے ہیں تو آئندہ وہ ایک مرتبہ سچ بولنے کی غلطی کرنے کے بعد جھوٹ سے توبہ کرنے کے بجائے سچ سے توبہ کرے گا اور کہے گا اب تو میں کبھی بھی سچ نہیں بولوں. یہ میرے امی ابی جھوٹ بولنے سے ہی بیوقوف بنتے ہیں، یہ اس سے ہی قابو میں آتے ہیں، ان کا تو علاج ہی ہے. تو گویا آپ نے اپنے پھول پن کی وجہ سے اپنے بچے کو زندگی بھر کے لیے جھوٹا بنا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کا ذکر پہلے کیا، پھر ایمان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد
القانتین القانتات کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا والصادقین والصادقات. صاف اشارہ اس طرف ہے کہ سچ بولنا، اور صرف سچ بولنا مردوں کا اور عورتوں کا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں اکثر لوگ ملوث ہیں، اور خاص طور پر آج کل کے ماحول اور معاشرے میں جو معاشرہ ہی جھوٹ پر قائم ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اس معاشرے میں ہر چیز جھوٹ بول رہی ہے، ہر طرف جھوٹ 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 کا دورہ ہے. اگر میں اسی اجمال کی تفصیل بیان کرنا چاہوں جو میں اس معاشرے کو جھوٹا معاشرہ کہہ رہا ہوں تو اس میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا. کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ پورا معاشرہ جھوٹ پر مبنی ہے. اس کی سیاست جھوٹ پر مبنی، اس کی معاشی نظام جھوٹ پر مبنی، اس کا تعلیمی نظام جھوٹ پر مبنی، اس کی سائنس جھوٹ پر مبنی، اس کی ہسٹری جھوٹ پر مبنی. کیا ہے جو سچ پر ہے؟ جب سے دجال کا دور شروع ہوا ہے، اور دجال کا دور تو سچی بات تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ دے گئے تھے کہ شروع تو بہت پہلے سے ہو جائے گا. وہ تو دجال کے نکلنے کی علامتیں ہیں، وہ تو دجال کے آخری دور کی علامتیں ہیں، اور دجال کے پوری دنیا پر قابو پانے کا سلسلہ وہ بھی کئی 100 سال پہلے شروع ہو چکا، اور اب تو اپنے شباب پر ہے. دجال کہتے ہی دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے کو ہیں، اور دجال کو دجال کہا ہی اس لیے گیا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اور پوری دنیا کے تمام شعبوں کو جھوٹ کی بنیاد پر قائم کر دے گا. دجل ہی دجل، فریب ہی فریب، ہر چیز میں دھوکا، میڈیکل سائنس میں دھوکا، دواؤں کی کمپنیوں میں دھوکا، تعلیمی نصاب میں دھوکا. کون سی چیزیں جو سچ پر مبنی ہیں؟ ایک آدھ جملہ میں اشارہ کر دوں. یہ زمانہ کہتا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹی نہیں ہے. سود سے پیسہ آگے نہیں بڑھتا، سود سے پیسہ گھٹتا ہے. کبھی سود سے پیسہ نہیں بڑھ سکتا. کیسے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ ہم نے تو سود لیا، اس سے پیسہ بڑھ گیا. ہم نے بینک میں رکھائے تھے 50,000 اور ہم کو 10 سال کے بعد جب ہم نے نکالے تو اس میں ہو گئے 70,000. یہ تو بڑھ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے سمجھاؤں؟ یاد رکھیں اس زمانے کا یہ جو کرنسی نوٹ کا سسٹم ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ آپ نے جب 50,000 روپے رکھائے تو اس کی ایک ویلیو تھی 50,000 کی، لیکن 1 مہینے کے اندر اس 50,000 کی جو ویلیو رہ جائے گی وہ رہ جائے گی 49,990 روپے. کم سے کم 1 مہینے میں 10 روپے مان لیجیے، فرض کیجیے، گر گئے. اگلے مہینے میں اور کم ہوگی، 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 اگلے مہینے میں اور کم ہوگی. اب وہ جو آپ کو دے رہے ہیں 70,000، تو سچی بات تو یہ تھی کہ یہ 50,000 کے 10 سال کے بعد ہو جانے چاہیے تھے. ویلیو کی کمی کے لحاظ سے 1.5 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے. انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں ایک، یہ عام لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، انہوں نے ایک سسٹم ساتھ میں رکھا ہے جس کا نام ہے افراط ضرب. یعنی پیسے کی ویلیو کو کم کرتے چلے جاؤ، 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 کم کرتے چلے جاؤ. تو اب جو آپ کے 50,000 کے بدلے 70,000 لیے ہیں وہ گنتی میں 70,000 ہیں، اور پیسے کی ویلیو کے لحاظ سے وہ 30,000 ہیں، وہ 25,000 ہیں. اور اس کا آسان طریقہ بتاؤں، آج آپ 50,000 میں جو چیز خرید سکتے ہیں 20 سال کے بعد کیا آپ وہ چیز 70,000 میں خرید سکتے ہیں؟
یہ نظام معاشی نظام پورا دجالی پر مبنی ہے. عام لوگوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے, عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. پورا کا پورا دھوکہ ہے. یہ پرائس رائز اور مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے اور چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے. چیزوں کی قیمت نہیں بڑھ رہی ہے, پیسے کی قیمت گھٹ رہی ہے. اور پیسے کی قیمت کون بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے جو ایک غریب آدمی سے پیسہ لے کر سودی قرضے پر اس کو ٹیکسی دے رہا ہے. اب اس نے ٹیکسی جب خریدی, اس ٹیکسی کے لیے اس نے 1 لاکھ روپے بینک سے بچ لیے. اب اس نے واپس جو کیا, اس غریب آدمی نے جو واپس کیا وہ اس نے واپس کیے 1.5 لاکھ روپے, 1,40,000 روپے. تو غریب آدمی سے اس نے 1 لاکھ روپے لے کر 1 لاکھ روپے اس کو دے کر اس سے 1,40,000 واپس لیے. اور پھر اس بڑھے ہوئے پیسے میں سے کچھ پیسے اس نے کسی ایسے امیر کو دے دیے جس کا پیسہ بینک میں رکھا ہوا تھا. تو یہ ادھر سے بھی دھوکہ ہے, ادھر سے بھی دھوکہ ہے. یہ اس وقت وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے کچھ اکنامک سسٹم موجودہ پڑھا ہے, جو موجودہ مانیٹری سسٹم کو جانتے ہیں. جب سے یہ کرنسی سسٹم آیا ہے تب سے تو اللہ تعالیٰ کی وہ بات ہر گلی کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ یہ سود میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نفع ہو. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ دنیا دیکھ لے گی, امریکہ اور پوری عالمی معاشیات کا جو حال ہو رہا ہے یہ دھیرے دھیرے اس انجام کی طرف اللہ پاک لے جا رہے ہیں. وہاں پر آ کر دیکھ لیں گے کہ دنیا میں صرف وہ ایک انسان خوشحال, ہنستا, مطمئن, کھاتا پیتا نظر آئے گا جس نے کوئی سودی لین دین نہیں کیا ہوگا, چاہے اس کے مہینے کی آمدنی 1,000 روپے 500 روپے, وہ مطمئن نظر آئے گا. اور جس کا جتنا زیادہ سرمایہ اس سودی کاروبار میں لگا ہوگا وہ خودکشی کر رہا ہوگا, پاگل ہو رہا ہوگا, دیوانہ ہو رہا ہوگا, برس ہو رہا ہوگا, بینکرپٹ ہو رہا ہوگا, دیوالیہ ہو رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. جھوٹ ہے, سب کچھ جھوٹ ہے, سب کچھ جھوٹ ہے. یہ زمانہ میں زور دے کر عرض کر رہا ہوں, جس گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا اس گھر کو ہم اولیاء اللہ کا گھر مانیں گے. اور ایسے کروڑوں روپے کا گھر ملے گا. میں صاف عرض کر رہا ہوں, صاف عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایک گھر جس میں کبھی جھوٹ نہیں بولا جاتا, نہ عورت بولتی ہے نہ مرد بولتا ہے, نہ بیٹے بولتے ہیں نہ بیٹیاں بولتی ہیں. کوئی جھوٹ نہ بولے, ہمیشہ سب لوگ سچ بولیں, یہاں تک کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت سچ بولیں. کبھی کسی چھوٹے بڑے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولیں. اگر نماز قضا ہو گئی اور ماں نے پوچھ لیا بیٹی نماز پڑھی, اور اس نے کہہ دیا جی ختم, لکھ گیا اس کا نام, 1 2 3 4 5 6 7 دفعہ کے بعد اس کا نام زندگی بھر کے لیے جھوٹے یا جھوٹی میں لکھ دیا جائے. دجال کے فتنے سے حفاظت کے سلسلے میں جو اب بالکل اب لپیٹ میں لے رہا ہے, ایک خاص بات کرنا چاہتا ہے یہ آدمی, جو انسان آج کے بعد سے قسم کھا رہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, انشاءاللہ اس مہا جھوٹے کے پکڑ سے وہ بچ جائے گا, اس کے فتنے سے بچ جائے گا. کیونکہ دجال کو وہی شخص, دجال اسی شخص کو کھینچنے میں کامیاب ہوگا جس کے اندر خود دجل کا تھوڑا سا بھی مادہ ہو. اگر ذرا سے بھی اس کے اندر, اگر کسی انسان کے اندر دھوکہ دینے کا مزاج, فریب کا مزاج, جھوٹ کا مزاج, کوئی ملازم ہو وہ اپنے مالک سے جھوٹ بولے, کوئی ماتحت ہو وہ اپنے اوپر والے سے جھوٹ بولے, کوئی مرید ہو اپنے شیخ سے جھوٹ بولے, کوئی شاگرد ہو اپنے استاد سے جھوٹ بولے, کوئی اولاد ہو اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولے. کبھی کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بالکل پاک صاف رکھے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات, یہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اب آگے اور کچھ صفات کا بیان ہے, کیا ملے گا ان کو, اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے, یہ تو اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, تو یہ عزیز بھی اس کو آخر ہی میں بیان کرے گا. اللہ کرے کہ سب پابندی کے ساتھ مجلس میں آتی رہیں, اور صرف آتی ہی نہیں رہیں بلکہ ایک عہد کر کے, ایک فیصلہ کر کے اٹھے, اور اب فیصلے میں کسی راز کی رازدار بنا لے, کسی کو شریک بنا لے.
ایک سہیلی اپنی سہیلی کے ساتھ آج ایک طے کر لے، ایک معاہدہ ہے، دیکھو میں آج سے عہد کرتی ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، کبھی تم کو لگے کہ میں نے فلاں موقع میں جھوٹ بولا تو پلیز مجھے ٹوک دینا، مجھے چپ سے تنہائی میں کہنا کہ دیکھو تم نے تو رمضان میں توبہ کی، پھر تم جھوٹ بول رہی نہیں، غلطی ہو گئی، اپنے شوہر سے اعتراف کر لو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی تھی، اپنے والد سے اعتراف کر لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جھوٹ نہ بولنا۔ دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کریں، کوئی نگراں مقرر کریں اپنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، لاکھوں مرتبہ یا کم و بیش ہم اب تک جھوٹ بول چکے۔ اے اللہ دن رات جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کو ذہانت سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو سمجھداری سمجھتے ہیں۔ میرے اللہ اے اللہ، اس گناہ سے ہمارا پیچھا چھڑا دی، ہماری مدد کر دی۔ اے اللہ، رمضان میں روزے کی حالت میں اے اللہ دینی مجلس کے اختتام پر آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اے اللہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولے، اے اللہ جھوٹ نہیں بولے۔ اے میرے اللہ ہم کو بچا لیجیے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا، اے اللہ مستقل مزاجی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اے اللہ آپ کی تمام حکموں پر چلنے والے مردوں اور عورتوں میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ ان میں شامل فرما جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، والقانتین والقانتات، اے اللہ پل میں تولا پل میں ماشا، اے اللہ یہ جو مد و جزر ہے، اتار چڑھاؤ ہے ہماری ایمانی کیفیات کا، تھوڑا بہت ہو تو فطری ہے مگر ہمارے اندر تو حد سے بہت زیادہ۔ اے اللہ ایمان کو اے اللہ ایک ٹھہراؤ نصیب فرما، ایک جماؤ نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت، اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنا تقوی نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے گھر والوں کو نیک بنا دیجیے، میرے اللہ ہم سب کے گھر والوں کو نیک بنا دیجیے، سب بچوں کو نیک بنا دیجیے، سچ بولنے والے بنا دیجیے، اے اللہ جھوٹ سے بچنے والے بنا دیجیے، نمازیں اچھی پڑھنے والے بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنی معاملات اور اخلاق کی زندگی میں اے اللہ صاف اخلاق اور معاملات والے بنا دیجیے، ہمارے جذبات کو بھی پاکیزہ بنا دیجیے۔ اے اللہ یہ وقت زوال ہے، اے اللہ جب سورج کا زوال ہوتا ہے تو ایک نئی تجلی آپ کی بندوں اور بندیوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، نئے سرے سے آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی تازہ ترین رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ ہوتا ہوا محسوس کر کے اے اللہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنی محتاجی کی درخواست آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی فریاد پیش کرتے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے دل کو بدل دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، اب تک کی خطاؤں کو معاف کر دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے، اعمال نامے سے ان کے تذکروں کو بھی مٹا دیجیے۔ اے اللہ ذرا دیکھیے تو ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اے اللہ بھر گیا اعمال نامے سے، اب گناہوں سے اعمال نامہ کون سا گناہ ہے جو اب تک ہم نے نہیں کیا؟ میرے اللہ صرف وہی گناہوں کا تذکرہ اس میں نہیں ہوگا جن کے کرنے کا ابھی تک ہم کو موقع نہیں ملا،
ورنہ جتنے گناہوں کا موقع ملتا گیا ہم کرتے گئے میرے اللہ، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے گئے اور آپ گناہ ہمارے چھپاتے گئے، اور ہم آپ کی اس محبت کو غلط سمجھے اور ڈھیٹ ہو گئے، بے حیا اور بے شرم ہو گئے۔ اے اللہ آج اپنی تمام غلطیوں کی تو آپ کے حضور میں شرمندگی کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دیجیے اے اللہ، معاف فرما دیجیے اے اللہ، معاف فرما دیجیے اے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اے اللہ، معاف فرما دیجیے اے اللہ، نظر کرم فرما دیجیے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے آہ کو قبول فرما، اس آہ کو قبول فرما، اس دعا کو قبول فرما، توبہ اور مناجات قبول فرما۔ ہمیں توبہ کرنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، ہم عجیب طرح کے مجرم ہیں میرے اللہ، بس کیا کریں کہتے ہیں، جیسے بھی ہیں آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں، بدل نہیں پا رہے ہیں۔ اے اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، 10 قدم نفس و شیطان ہم کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم کو سہارا دے دیجیے، سہارا دے دیجیے، سہارا دے دیجیے اے اللہ، سہارا دے دیجیے اے اللہ، سہارا دے دیجیے۔ اندھا، گونگا، بہرا، اپاہج، معذور جتنی مدد کا محتاج ہوتا ہے آپ کے علم غیب کی قسم، اے اللہ ہم اس اندھے، گونگے، بہرے اور اپاہج سے زیادہ آپ کے سہارے کے محتاج ہیں، آپ کے سہارے کے محتاج ہیں۔ اے اللہ دوپہر کی دھوپ میں کوئی بھوکا، اندھا، گونگا، بہرا کوئی محتاج دروازے پر آئے اور وہ آ کر کے ٹٹول کر اللہ دروازے کی تو دستک دے، اے اللہ ہر پتھر دل کے موم ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ تو اندھے بہرے گونگے کو دے دے گا۔ اے میرے اللہ آج آپ کے بے شمار اندھے، گونگے، بہرے بندے اور بندیاں حاضر ہو گئے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں محتاج سے میرے اللہ۔ یہ جمعرات کی دوپہر ہے میرے کریم رب، جمعرات کی دوپہر ہے، ہمیں آج کے مستقل طور پر تقوی والا بنا دیجیے، تقوی والا بنا دیجیے، گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، نیکیوں میں لگنے والا بنا دیجیے، غریبوں کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے، تکبر سے بچا لیجیے، ریاکاری سے بچا لیجیے، گھمنڈ سے بچا لیجیے، غرور سے بچا لیجیے، بد اخلاقی سے بچا لیجیے، حسن اخلاق عطا فرما دیجیے، حسن اخلاق عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، اے کریم رب، آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کی شان کریمی کا واسطہ۔ اے اللہ استحقاق کا جہاں تک سوال ہے، اللہ ہم میں سے ایک بھی پاک مسجد میں بیٹھنے کا مستحق تو نہیں تھا۔ اے اللہ ہم میں سے ایک بھی اللہ قرآن پاک کو ہاتھ سے لگانے کا مستحق نہیں تھا، نماز میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا مستحق نہیں تھا، مسجد میں آنے کا مستحق نہیں تھا، اللہ کسی خانقاہ میں آنے کا مستحق نہیں تھا۔ جب آپ نے بغیر استحقاق کے یہ سب نعمتیں دے دی، کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، ذکر کی بھی توفیق دی، نماز کی بھی توفیق دی، تو میرے اللہ اب جب آپ کا کرم متوجہ ہو گیا ہے تو اس کرم کو جاری رکھیے گا اور اس کرم کو مکمل کر دیجیے گا۔ اے اللہ یہ وقتی کرم نہ ہو، یہ مستقل کرم ہو، زندگی بھر رہے، ہر دن میں رہے، ہر رات میں رہے، ہر خدمت میں رہے، ہر جلوت میں رہے، ہر اللہ خوشی میں رہے، ہر غم میں رہے، اور اے اللہ سفر میں رہے، حضر میں رہے، تندرستی میں رہے، بیماری میں رہے، جوانی میں رہے، بڑھاپے میں رہے، اور سب سے زیادہ آخری وقت میں یہ کرم ہمارے اوپر متوجہ ہو جائے، آخری وقت میں متوجہ ہو جائے، آخری وقت میں متوجہ ہو جائے۔ اے اللہ بڑا سخت وقت ہوگا جب پنڈلی سے پنڈلی چمٹے گی، جب آنکھیں پڑیں گی، جب روح نکالی جائے گی۔ اے اللہ بہت سے لوگ تانے پڑتے ہیں، اے اللہ مجھے جھاگ نکلتی ہے، پیشاب سے نکل جاتا ہے، اے اللہ گندگیاں آ جاتی ہیں، اور اس وقت منہ سے گالیاں نکلنے لگتی ہیں اور بہت بڑھنے لگتے ہیں۔ اے اللہ ایسے برے انجام اور بری موت سے بچا لیجیے میرے اللہ، بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم کو اچھی موت نصیب فرما، اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی جان آپ کے سپرد کرتے ہوئے، اے اللہ جنت کے شوق میں اپنے دل کو
دل آنکھوں کے سامنے جنت کے منظر دیکھتے ہوئے اور جنت میں جانے کے شوق میں دنیا کی جدائیگی کو یاد بھی نہ کرتے ہوئے اے اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے، اے اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے، اے اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمارا دم نکالیے گا، ہم کو رخصت کیجیے گا میرے اللہ، میرے اللہ۔ تو اور کیا ہم آپ سے یہ آج مانگ سکتے ہیں؟ کوئی تو ہوگا آپ کے ان بندوں اور بندیوں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی۔ اے اللہ کیا ہم آج آپ سے مانگ سکتے ہیں کہ ہم حج کر چکے ہوں، عمرہ کر چکے ہوں، اے اللہ مغفرت مل چکی ہو عرفات کے میدان میں، اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہوں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں حاضر ہوں اور روزے احد پر کھڑے ہو کر محبت و ندامت کا سلام پیش کر چکے ہوں اور روزۃ الجنہ میں نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز میں سجدے کی حالت میں آپ ہماری روح قبض کر دیں۔ ایسی موت ہم کو عطا فرما دیجیے میرے اللہ، 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 عطا فرما دیجیے میرے اللہ۔ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، امید کے ساتھ مانگا ہے اللہ، امید کے ساتھ مانگا ہے، اپنے کرم سے ٹھکرائیے گا مت، واپس مت کیجیے گا، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول کر لیجیے اللہ، قبول کر لیجیے میرے اللہ، قبول کر لیجیے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے، مان جائیے میرے اللہ، مان جائیے میرے اللہ، مان جائیے، مان جائیے میرے اللہ۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ آپ کے بہت سے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، میل کیا ہے، فون کیا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے کہ اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ابھی اسی علاقے کوکن میں ارن نامی بستی میں رہنے والا آپ کا ایک بندہ، ایک عالم دین، ایک نوجوان خادم دین، اے اللہ ایک حادثے کی موت کا شکار ہو کر اے اللہ آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنے اس بندے کو اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، شہداء اور نبیوں والی جنت عطا فرما۔ اور اے اللہ اس کی غمزدہ بیوہ اور اس کے یتیم بچے کا رکھوالے بن جا میرے اللہ، 11 مہینے کا بچہ اور اللہ نئی شادی ہونے والی اور پھر زندگی کا غم لے کر دنیا میں بقیہ زندگی کاٹنے والی اپنی اس بیوہ بندی پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، صبر و سکون عطا فرما، صبر و سکون عطا فرما۔ اور اللہ وہ اکیلا نہیں گیا، جب اس کے انتقال کی خبر ہوئی تو اسی وقت اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور ایک ہی گھر سے 2 جنازے ایک ساتھ نکلے، ماں کا جنازہ اور بیٹے کا جنازہ۔ میرے مولا ان جنازوں کے نکلنے پر اس بستی کو میرے اللہ ہدایت کی ہوائیں وہاں چلا دے، پورے کوکن کے علاقے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، پورے کوکن کے علاقے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ممبئی کے سمندر کے ساحل سے لے کر کیرلا کے ساحل تک یہ کوکن کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں سے نبی بھی آئے تھے اور جہاں سے صحابہ بھی آئے تھے۔ اے اللہ ایک بار پھر اسی علاقے سے اس ملک میں اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی دعوت کو پھیلا دے، اے اللہ نئی روشنی پھیلا دے، نئی ٹھنڈک پھیلا دے۔ اے میرے اللہ اس پورے علاقے کے مدارس کو قبول خاص عطا فرما، خانقاہوں کو قبول خاص عطا فرما۔ ہمارے بمبئی کے بڑے بزرگ دوست ساتھی اور سرپرست اور ہمارے بڑے بھائی کی طرح محبت کرنے والے الحاج شکیل صاحب، شکیل بھائی جن سے بہت سے بندوں کو نفع ہو رہا ہے، آپ کی بہت سے بندیوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ اللہ حال میں بیمار ہو گئے، بہت اسپتال میں داخل ہوئے، اب بھی بہت بیمار حالت میں پڑے ہیں۔ میرے مولا ان کو شفا نصیب فرما، مکمل صحت نصیب فرما، اور جو تکلیف ہو چکی اس کو ترقی درجات کا باعث بنا، کفارے سیئات کا باعث بنا۔ اس شہر میں، اس صوبے میں، اس جنوبی ہندوستان میں، مغربی ہندوستان میں اور پورے ملک میں، پورے عالم میں جتنے بھی آپ کے بندوں کو اللہ سے آپ سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اے اللہ دعوت کی ٹائم کی ذمہ داران ہوں یا ہمارے علماء اور مشائخ ہوں، سب کو قبول فرما۔ جتنی جماعتیں نکل رہی ہیں، ایک نکلنے والی جماعت کو قبول فرما، ایک گشت کرنے والے ساتھی کے گشت کو قبول فرما، ایک تشکیل کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ اپنے کرم
اپنے کرم سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ بہت سے ساتھیوں نے آج بھی اور کل بھی اپنے بچوں کے لیے بیماری سے شفا کی دعاؤں کے لیے کہا یا کسی اور مسئلے کے لیے کہا، میرے مولا آپ نے ہم سے پہلے سن لیا اور آپ نے ہم سے پہلے جان لیا، اے اللہ ان کی بھی اور ہماری بھی مرادوں کو پورا فرما، تمام ضرورتوں کو غیر سے پوری فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا